واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے وہ عورتیں کہ جو بدکاری کریں. الفاحشہ بدکاری، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس مراد میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ الفاحشہ بدکاری سے مراد زنا ہے. تو تمہاری بیویوں میں سے کوئی عورت اگر زنا کرے، فاستشہدوا علیہن، تو ان کے خلاف تم گواہ بناؤ، اربعۃ منکم، تم میں سے چار مسلمان ان کی بدکاری کی گواہی دیں. انہوں نے یہ معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور خاص معاملات کی وہ گواہی دیں. فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں ان کے گھروں میں قید رکھو. فَأَمْسِكُوا، روکے رکھو، تاکہ وہ گھر سے باہر نہ جائیں اور گناہ نہ کریں. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا دے، موت آ جائے، تو مرنے تک انہیں گھر کے اندر قید رکھا جائے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور حکم نازل فرما دے، کوئی اور راستہ بنا دے. تو جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں زنا مراد ہے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے زنا کی کوئی سزا مقرر نہیں تھی. تو پہلے یہ تھا کہ اگر عورت نے یہ کام کیا یا مرد نے ایسا کام کیا تو انہیں مکان میں قید کر دیا جائے، اور پھر یہ کیا جائے، انتظار کیا جائے شریعت کے حکم کا. جب تک نیا حکم نہیں آتا مکان میں قید رکھا جائے. پھر اس کے بعد جو حکم آیا وہ اگلی آیت میں ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ انہیں تکلیف دو، ایذا دو. ایذا سے مراد یہ ہے تعزیر، یعنی ایسا ان کے ساتھ سلوک کرو کہ آئندہ وہ شرم کے مارے یہ کام کبھی بھی نہ کریں. مثلا انہیں جھڑکو، برا کہو، شرم دلاؤ، جوتیاں مارو، جیسے کہ تفسیر جلالین، خازن اور مدارک میں ہے کہ انہیں جوتیاں مارو، شرم دلاؤ، برا کہو، تاکہ وہ آئندہ یہ کام نہ کریں. پھر اس کے بعد یہ حکم سورہ نور میں نازل ہوا کہ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، اور شادی شدہ ہیں تو انہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے. یہ تمام تفاسیر ان مفسرین کے مطابق ہیں جو اس آیت میں الفاحشہ سے مراد کیا لیتے ہیں؟ زنا لیتے ہیں. واللذان یأتیانہا منکم، تم میں سے جو مرد یا عورت، دونوں مرد و عورت ایسا کام کریں، فآذوہما، انہیں تم تکلیف دو، ایذا دو. فَإِن تابا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں، وہ اصلحا، اور سدھر جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان کا پیچھا چھوڑ دو. یعنی انہیں ذلیل اس وقت تک کرنا ہے جب تک ان کی یہ عادت نکل نہ جائے. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد جو پہلی آیت کریمہ ہے جس میں فاحشہ کا ذکر تھا، اس سے مراد زنا نہیں ہے، بلکہ عورت کا عورت کے ساتھ برا کام کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوم لوط میں مرد نے مرد کے ساتھ گندا کام کیا، اور اس امت میں یہ وبا عام ہوگی کہ عورت عورت کے ساتھ گندا کام کرے گی. تو ایسا اگر معاملہ ہو تو پھر اس عورت کو قید کر دیا جائے اور
اسے ایذا دی جائے۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا۔ دوسری آیت کریمہ واللذان یأتیانہا، اور فرمایا کہ دو وہ کہ جو ایسا کام کریں انہیں تم ایذا دو۔ تو اس سے مراد ہے مرد مرد کے ساتھ اگر گندا کام کرے تو پھر اسے جوتیاں ماری جائیں، اسے کوئی بھی ایسی سزا دی جائے تاکہ آئندہ نہ کرے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لواطت جو ہے اس کی کوئی سزا شریعت نے مقرر نہیں کی، بلکہ اسلام کا جو حاکم ہے، حاکم اسلام ہے، قاضی اسلام ہے، وہ ایسی سزا دے تاکہ انہیں شرم آئے اور آئندہ وہ یہ کام نہ کریں۔ اور جہاں تک زنا کا تعلق ہے اس کا حکم سورہ نور میں ہے کہ غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں اور شادی شدہ ہو تو اسے سنسار کر دیا جائے۔ انما التوبۃ علی اللہ، توبہ کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ توبہ قبول فرمائے گا، تو کس کی توبہ قبول کرتا ہے اور کس کے لیے وعدہ ہے؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان لوگوں کے لیے یہ وعدہ ہے کہ جنہوں نے نادانی میں گناہ کیا، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کرتے ہیں قریب میں، یعنی موت سے پہلے توبہ کر لیں، ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، توبہ نہیں ہے اس کی، یعنی وہ توبہ کہ جس کے قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ توبہ نہیں۔ کس کی توبہ؟ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کے لیے کہ جو، یعنی یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو برے اعمال کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، کرتے رہتے ہیں اور توبہ میں تاخیر کرتے ہیں، اور سمجھا ہے انہوں نے جب موت آئے گی تب توبہ کریں گے۔ موت کے آنے میں کوئی دیر لگتی ہے؟ وہ تو بہانہ ہی بنتا ہے۔ یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، قال انی تبت الآن، تو وہ بولے بے شک میں نے اب توبہ کی، تو اب اس کی توبہ قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا۔ ہاں اگر خاتمہ ایمان پر ہو، وہ غفور رحیم ہے، وہ چاہے تو بخش دے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی کہ جو کفر کی حالت میں مر گئے، پھر وہ جتنی بھی توبہ کریں یعنی مرنے کے بعد ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، انہیں ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے کیونکہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، کرہن زبردستی۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں شان نزول بڑا ہی دردناک ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں پر کتنا ظلم کیا جاتا تھا پوری دنیا میں، اس شان نزول سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے لوگ مال کے جس طرح وارث بنتے تھے وہ عورتوں کے بھی وارث بن جاتے تھے۔ کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیویاں وہ آپس میں تقسیم کر لیتے، پھر اگر چاہتے تو بغیر مہر کے
اپنی زوجیت میں رکھ لیتے، میاں بیوی والے تعلقات قائم کر لیتے، اور اگر چاہتے تو کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے، اور جو مہر ملتا اس مہر پر زبردستی خود قبضہ کر لیتے، یا انہیں قید رکھتے، نہ خود شادی کرتے نہ کسی اور جگہ اس کی شادی کرتے، تاکہ وہ تنگ آ کر جو جائیداد اسے ملی ہے وہ جائیداد انہیں دے دے تاکہ وہ انہیں رہا کریں، یا پھر وہ اس کا انتظار کرتے قید کر کے کہ مر جائے تاکہ اس کی وراثت کی جو جائیداد ہے، جو وراثت میں اسے جائیداد ملی ہے اس پر وہ قبضہ کر لیں۔ غرض وہ عورتیں بالکل ان کے ہاتھ میں مجبور ہوتی تھیں، اپنے اختیار سے کچھ بھی نہ کر سکتی تھیں۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والوں تمہیں حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، ولا تعدلوہن، اور انہیں تم نہ روکو، لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، اس نیت سے نہ روکو تاکہ تم جو مال تم نے انہیں دیا اس مال میں سے کچھ حاصل کر لو۔ تم ان عورتوں کو اس لیے نہ روکو کہ جو مال تم نے دیا ہے اس میں سے کچھ تم حاصل کر لو۔ اس کے شان نزول میں مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ آدمی اپنی بیوی سے نفرت رکھتا تھا، اب وہ اسے طلاق دینا چاہتا تھا لیکن وہ طلاق نہیں دیتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے تنگ کرے، اسے پریشان کرے، یہاں تک کہ وہ خود ہی کہے کہ جو تم نے مہر دیا ہے، جو مال دیا ہے، یہ سارا مال واپس لو اور میری جان چھوڑو۔ ایک قول یہ ہے کہ بعض لوگ عورتوں کو طلاق دے دیتے، پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے، یعنی نہ وہ بیوی ہوتی نہ آزاد ہوتی، ساری زندگی وہ اسی طرح قید میں گزار لیتی۔ تو اس سے منع فرمایا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں میت کے ورثاء کو حکم ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، اب وہ عورت بیوہ ہو گئی تو عدت گزارنے کے بعد وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ تو اے میت کے ورثاء، میت کے اولیاء، تم میت کی بیوہ کو عدت کے بعد نکاح کرنے سے نہ روکو، اور یہ نہ کہو کہ ساری زندگی بے نکاح ہی وہ زندگی گزارے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ صریح بے حیائی کا کام کریں تو تم ان سے مال لے سکتے ہو۔ یعنی اگر قصور عورت کا ہو اور وہ شادی کے بعد بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، مثلا شوہر کی نافرمانی کرے، شوہر کو اس کے گھر والوں کو تکلیف دے، بد زبانی کرے، یا غیر مردوں سے وہ تعلقات رکھتی ہو، حرام کام کرتی ہو، تو اس صورت میں مرد جو ہے اس سے مال لے کر پھر اسے خلا دے دے، تو پھر مرد کا مال لینا پھر درست ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ، اچھا سلوک کرو، بالمعروف، دستور کے مطابق، ان کے ساتھ اچھے ماحول میں زندگی گزارو، یعنی بیویوں کے حقوق ادا کرو، کھانا کھلانے میں، پہنانے میں، بات چیت میں اور زوجیت کے امور میں اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، یعنی وہ بد اخلاق ہوں یا شکل و صورت ایسی ہو کہ تمہیں پسند نہ ہو، تو صبر کرو اور جدائی مت چاہو، اپنا گھر نہ توڑو بلکہ نبھانے کی کوشش کرو۔ جب عورت پسند ہی نہیں تو نبھائیں کیسے؟ وہ بد اخلاق ہے
یا شکل و صورت ہی بری ہے، اب وہ اسے اچھی نہیں لگتی تو نبھائے کیسے؟ تو قرآن نے ایک ذہن عطا فرمایا کہ انسان اپنی سوچ کو بدل دے، کیونکہ سکون اور چین کا تعلق سوچ کے محور سے ہے۔ اگر انسان سوچ بنا لے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے، میں انجوائے کر رہا ہوں، تو وہ انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو خوشی کا تعلق انسان کی سوچ سے ہے۔ مثلا اب دیکھیں، لوگ پکنک کے لیے جاتے ہیں، عقل سے دیکھا جائے تو پکنک میں جانا بالکل بے وقوفی ہے کہ انسان صبح سویرے گیا، سارا دن خوار ہوتا رہا، اور وہ مٹی اور غبار سے اٹا ہوا، تھکا ہارا اپنے گھر کا چین آرام چھوڑ کے گیا۔ اب بتائیے کہ کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں پکنک میں، لیکن اس نے اپنا ذہن بنا لیا کہ میں انجوائے کرنے جا رہا ہوں، تو اسے مزہ آتا ہے۔ حالانکہ ہمارے جیسا کہے گا کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ گھر میں ہی وہ آرام کر لیتا۔ تو انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ اب ہمیں اپنی سوچ کو دینی انداز میں پھیر دینا ہے۔ فعسا تو قریب ہے، ان تکرہوا شیئا، کسی چیز کو تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس چیز میں خیر کثیر کو رکھا ہو، تمہارے لیے بہتری ہو۔ عورت کی شکل بری ہے یا بد اخلاق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے ایسی اولاد دے دے کہ جو اولاد تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، وہ نیک صالح ہو، یہ بھی تو ممکن ہے۔ اور بھی بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں۔ مثلا جو شخص بیوی کے ظلم پر اور اس کی بد اخلاقی پر یا ایسے معاملات پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے مقام و مرتبہ عطا فرماتا، جیسا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آپ کا عاشق، آپ سے محبت کرنے والا گھر پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی، تو اندر سے بیوی نے پوچھا کون؟ تو کہا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملاقات کرنی ہے۔ بڑے القابات شروع میں لگائے۔ یہ حضرت ابو الحسن خرقانی وہ ہے کہ جن کے کرتے مبارک کے وسیلے سے جب محمود غزنوی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ تو اندر سے بیوی نے کہا وہ فراڈی، وہ دھوکے باز، وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، بڑا دھوکے باز ہے کہ اخلاق کا تو گھر سے پتہ چلتا ہے، تو گھر میں ایسے ہوں گے حضرت؟ پھر کہا توبہ توبہ، ایسی بات نہیں ہے، ملنا چاہیے ضرور۔ تو وہ اس ارادے سے، چونکہ بیوی نے کہا تھا کہ وہ جنگل میں گئے، جنگل کی طرف گیا تو دیکھا کہ شیر آ رہا ہے، خوف کے مارے اس کی حالت خراب ہو گئی، لیکن شیر پر دیکھا تو حضرت ابو الحسن خرقانی بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے ایک اور شیر ہے جس پر لکڑیاں جو ہیں آپ نے لادی ہوئی ہیں، ہاتھ میں کوڑا ہے، جب غور سے دیکھا تو کوڑا نہیں بلکہ سانپ ہے۔ تو بڑا پریشان ہوا، دل میں سوچنے لگا شیر قابو میں، سانپ قابو میں، بیوی قابو میں نہیں، کیسے بزرگ ہیں؟ تو جیسے ہی خیال آیا تو وہاں سے حضرت نے فرمایا بدگمانی کا شکار نہ ہو اور ایسی باتیں نہ سوچ، جب میں نے بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوق پر طاقت عطا فرما دی۔ یہ صبر کی برکتیں ہیں۔ حضرت مظہر جانا جو تھے، یہ بزرگ گزرے ہیں، آپ شہزادے تھے، یعنی آپ کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا تھا، تو آپ کا مزاج بڑا نازک تھا، اتنا نازک تھا کہ اگر پلنگ کی چادر مثال کے طور پر ٹیڑھی ہوتی تو آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا، اتنے آپ نازک مزاج تھے، بڑی صفائی پسند، اور کرسی اگر ٹیڑھی موجود ہو تو آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا، جب تک اچھی طرح صفائی گھر میں نہ ہو بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ آپ کی زوجہ آپ کی نفسیات کے بالکل برعکس، اور آپ کو حکم ہوا تھا الہام کے ذریعے کہ اس سے نکاح کرو، تو حضرت نے نکاح کیا۔ وہ گندی
ہر وقت وہ گندگی میں رہنے والی، میلی کچیلی رہنے والی، اور زبان کی بڑی وہ بد اخلاق تھی۔ تو حضرت جو ہیں صبح صبح ایک مرید کو بھیجتے اور کہتے بیگم صاحبہ سے پوچھو کوئی چیز باہر سے منگوانی تو نہیں ہے۔ تو وہ جب جا کر یہ کہتا کہ حضرت نے بھیجا ہے تو دو چار وہ حضرت کو سناتی پہلے، ایسے ہیں ویسے ہیں، کبھی خیال نہیں کرتے، مریدوں کے درمیان بیٹھے رہتے ہیں، دو چار وہ سناتی اور پھر اپنا کام بتاتے۔ ایک دن وہ مرید جو کہ عادی تھا وہ نہیں تھا، تو حضرت نے اپنے دوسرے مرید کو بھیجا اور کہا دیکھو بھائی وہ میرے بارے میں برا برا کہیں گی، تجھے صبر کرنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ اس نے کہا بالکل صحیح حضرت صاحب، میں بالکل صبر کروں گا۔ اس کو کیا پتا کہ وہ حضرت کی بیگم صاحبہ کتنا بولتی ہیں۔ تو وہ جیسے ہی گئے تو انہوں نے بولنا شروع کیا پیر صاحب کے خلاف۔ اب پیر کی محبت ہو اور بندہ پیر صاحب کے خلاف سنے کیسے؟ تو وہاں تو وعدہ کیا تھا میں خاموشی سے سنوں گا، یہاں برداشت نہیں ہوا، تو غصے میں آ گیا اور کہنے لگا اب اگر کچھ بولا تو زبان کھینچ کے رکھ دوں گا، گردن اڑا دوں گا میرے پیر کے خلاف کوئی بات بولی۔ تو جب آواز بہت بلند ہوئی تو حضرت آئے اور اس کو بلایا اور کہا کہ تیرا کام نہیں ہے۔ تو پھر حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ آپ کو حکم کیوں ہوا کہ اس عورت سے نکاح کرو؟ فرمایا میرے مزاج میں بڑا نازک پن تھا اور دین کا کام کرنے کے لیے یہ نازک پن نہیں ہونا چاہیے، تو میرے مزاج کو معتدل بنانے کے لیے مجھے حکم دیا گیا تاکہ میں یہ برداشت کروں اور پھر میرا یہ نازک پن ختم ہو جائے، کیونکہ دین کے کام کرنے کے لیے تو بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں۔ حضرت اتنے نازک مزاج تھے کہ 3 بزرگوں کو کسی نے دعوت دی تو حضرت بھی گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کہا حضرت وہ کھانا نہیں پک سکا، یہ پیسے لیجئے باہر سے کھانا کھا لیجئے گا۔ 2 بزرگ تو صبر کر کے آ گئے، حضرت بڑے نازک مزاج تھے۔ حضرت نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم کوئی پیسے کے بھوکے ہیں، تم نے ہمارا وقت ضائع کیا۔ تو حضرت کا اتنا جلال تھا، تو نازک مزاجی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ حکم دیا گیا۔ تو انسان جو ہے وہ ان بزرگوں کے واقعات سے یہ سوچے کہ گھر نبھانے کے لیے، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اسے بہت سارے معاملات میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری باتیں تو شوہر کے لیے تھیں، لیکن اگر عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ میرا شوہر ایسا ظالم ہے، اتنا وہ بد اخلاق ہے، اسے بھی چاہیے صبر کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے تو جنت کی حور جھانک کر کہتی ہے اس عورت سے اے بدبخت تو اسے تنگ کیوں کرتی ہے، یہ تو چند دنوں کا یہاں مہمان ہے، پھر تو میرے پاس آنے والا ہے۔ اور اگر عورت شوہر کے حقوق ادا کرے اور شوہر اس کے حقوق ادا نہ کرے، تنگ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت مرے گی اور جنت میں جائے گی تو اس کے اندر اور شہید کے درمیان 1 درجے کا فرق ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اگر اس کا شوہر جنت میں نہ گیا تو اللہ تبارک و تعالی یعنی مراد یہ ہے کہ اس عورت کا شوہر وہ جہنمی اگر ہوا، اس نے توبہ نہ کی، اللہ اس سے ناراض ہوا، تو وہ عورت جو شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے باوجود اس کے کہ شوہر بد اخلاق ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کا جنت میں شہید سے نکاح فرمائے گا۔ پھر اس آیت کریمہ کو سن لیں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو، بڑی برکتیں رکھی ہو، بہت بڑی خیر رکھی ہو، خیرن کثیرا، بہت زیادہ خیر رکھی ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے نور سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر وَإِنْ، اور اگر أَرَدْتُمْ، تم ارادہ کرو، استبدال
زوجم مکان زوجن، یہاں زوج سے مراد بیوی ہے، اور استبدال مانے تبدیل کرنا، بدلنا، مکان کے معنی جگہ۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو، مطلب یہ کہ شریعت نے اس بات کی اجازت تو دی ہے کہ انسان 4 تک نکاح کر سکتا ہے، ایک نکاح ہے تو دوسرا نکاح بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اس پہلی بیوی کو طلاق دینا چاہے، چھوڑنا چاہے، اور اس کی جگہ اب دوسری سے نکاح کرنا چاہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی کو ڈھیر مال دیا ہو، وَآتَيْتُمْ، اور تم دے چکے، إِحْدَاهُنَّ کسی بیوی کو، قِنْطَارًا ڈھیروں مال، خزانے کا خزانہ، یعنی مہر کے اندر تم نے خزانے کا خزانہ دیا ہو۔ اب تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اب دوسری سے شادی کروں اور اسے چھوڑ دوں اور تم اسے طلاق دے دو، تو پہلے تو یہ فرمایا گیا تھا کہ گھر مت توڑو، طلاق نہ دو، ہو سکتا ہے تمہیں جو چیز بری لگے، ہو سکتا ہے اس میں بہتر ہو تمہارے لیے۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کرنا ہی ضروری ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو جو چیزیں تم نے انہیں دی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز واپس ہرگز نہ لو۔ یہ مروت، غیرت کے خلاف ہے کہ جب بندہ طلاق دے تو مہر اور جو تحفے وغیرہ دیے تھے وہ واپس مانگے۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم واپس نہ لو اس میں سے کوئی بھی چیز، کیونکہ یہ جدائی تمہاری طرف سے ہے، تم خود اسے جدا کر رہے ہو۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اس میں زمانے جاہلیت کے اس فعل کا رد کیا جا رہا ہے کہ جب انہیں کوئی عورت پسند آتی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے، اور چاہتے یہ تھے کہ اپنی بیوی سے مال لے کر اب جسے وہ نئی دلہن بنا رہے ہیں اسے دے دیں۔ تو اس کے لیے وہ ناجائز طریقے اختیار کرتے تھے اور بڑا جبر کرتے تھے، بڑا ظلم کرتے تھے۔ تو ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وہ بہتان باندھتے تھے، جھوٹے الزامات لگاتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ طلاق نہیں دیتے تھے لیکن بے رخی کرتے تھے، گفتگو بند، تعلقات بند، پھر جھوٹے الزامات لانا، پھر اسے بلیک میل کرنا کہ میں تجھے بدنام کر دوں گا۔ تو عورتیں پھر جب یہ دیکھتی تھیں کہ مرد جو ہے کسی صورت میں مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں اور یہ مجھے بدنام کر دے گا، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ نے جو مجھے رقم دی ہے، جو مہر دیا ہے، وہ واپس لے لیں اور میری جان چھوڑ دیں۔ تو اس طرح وہ زبردستی مہر لے کر خلا دے دیتے تھے۔ تو فرمایا اتأخذونہ، کیا تم مہر کو واپس لوگے، بہتانن بہتان لگا کر، وہ اسمم مبینہ اور کھلا گناہ کر کے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم مہر واپس لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، حالانکہ بے شک تم ایک دوسرے سے مل چکے، یعنی تمہاری تنہائی میں ملاقات ہو گئی، اور جب نکاح ہو جائے اور نکاح کے بعد میاں بیوی کی ملاقات تنہائی میں ہو جائے، تنہائی ایسی ہو کہ اگر وہ صحبت کرنا چاہے تو کر سکے، اب چاہے وہ صحبت کرے یا نہ کرے، وہ تنہائی ہوتے ہی مہر پورے کا پورا لازم ہو جاتا ہے۔ یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق ہے
اور وہ اس آیت کریمہ کے عین مطابق ہے. تو تم مہر واپس کیسے لوگے؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے سے تنہائی میں مل چکے. افدا جو ہے افدا، حضرت امام فرہ جو لغت کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا تنہائی میں ملنا، چاہے صحبت ہو یا نہ ہو، اسے افدا کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام رکھتے ہیں خلوت صحیحہ، ایسی تنہائی کہ جس میں مرد صحبت کر سکتا ہو، چاہے وہ صحبت کرے یا نہ کرے، وہ خلوت صحیحہ پائی گئی. اب اگر طلاق دے گا تو اس پر پورے کا پورا مہر جو مقرر ہوا وہ لازم ہو جائے گا، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تھا تو مہر مثل لازم ہو جائے گا. مہر مثل کے معنی یہ ہے کہ اس عورت کے خاندان میں ایسی عورت کا عام طور پر جو مہر مقرر ہوتا ہے وہ مہر اب اسے شوہر کو دینا ہوگا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وقد افضا بعضکم الی بعض کا ترجمہ یہ کیا، تم مہر کیسے واپس لوگے حالانکہ ایک دوسرے کے سامنے تم بے پردہ ہو گئے، ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے گاڑا عہد، پختہ عہد لے چکیں. وہ پختہ عہد وہ ہے جو نکاح کے اندر پایا جاتا ہے. جب شوہر کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، عورت کہے میں نے قبول کیا، یا قاضی جو عورت کی طرف سے کہتا ہے کہ فلاں بنت فلاں کو میں نے آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ اور شوہر جو بننے والا ہے وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا. تو لفظ نکاح کے معنی کیا ہے؟ اچھے طریقے سے بیوی کو رکھنا. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے روک کر رکھنا. او تسریحٌ بِإِحْسَان، اور اگر طلاق دینی ہو تو اچھے انداز میں احسان کرتے ہوئے چھوڑ دینا. تو یہ پختہ عہد وہ لے چکی ہیں، تو اب تم بہتان لگا کر ناجائز طریقے سے ان کا مال لے کر کیسے چھوڑو گے؟ آج زمانہ جاہلیت دوبارہ تازہ ہو چکا ہے، اور یورپ کے اندر جاہلیت کا ایک دور شروع ہوا ہے. وہ پرانی جاہلیت تھی، اب نئی جاہلیت ہے. پرانی جاہلیت اور نئی جاہلیت کا مزاج ایک ہی ہے. مثلا پرانی جاہلیت میں بے پردگی تھی تو نئی جاہلیت میں بھی کیا ہے؟ بے پردگی. وہ بے پردہ ہونے کو بالکل شرم محسوس نہیں کرتے تھے، بے پردہ ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے. میں آپ سوچیں نا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں پورے کپڑے اتار کر، سیٹیاں مارتے ہوئے، ننگے ہو کر، تالیاں مارتے ہوئے، حالانکہ وہ خانہ کعبہ کی تعظیم تو کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک ننگے ہونا، تالیاں مارنا، سیٹیاں مارنا کوئی بری بات تھی نہیں. دن کو مرد یہ کرتے، رات کو عورتیں کرتے. تو آج بھی یورپ کے اندر ننگا گھومنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. نیو یارک میں سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ 5 سے 10 لاکھ ننگوں کا جلوس نکلتا ہے. اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں. یہ 5 سے 10 لاکھ ہوتے ہیں، اور یہ بالکل کوئی کپڑا نہیں پہنتے، پورے ننگے ہوتے ہیں. اس دن نیو یارک میں کاروباری زندگی بند ہو جاتا ہے. ساری سڑکوں پر یہ ننگے گھوم رہے ہوتے ہیں. جاہلیت کیسی ہے کہ گندگی کو انہوں نے اچھے نام دے دیے. یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، غلط کام کو اچھے اچھے نام دے دینا. تو انہوں نے نام کیا دے دیا؟ انہوں نے نام یہ دیا کہ جب جانور پر پابندی نہیں ہے کہ وہ لباس پہنے، تو انسان پر یہ پابندی لگانا کہ وہ لباس پہن کر گھر سے باہر نکلے، یہ انسانیت پر ظلم ہے. یعنی گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم جانور ہیں، وہ جانور بننے کا انہیں شوق ہے. تو اب انہوں نے کتنی گندی چیز ہے لیکن ان کو اس کا نام کتنا اچھا دے دیا
کہ ہم انسانی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، تو لباس کی پابندی لگانا یہ انسانی آزادی کے خلاف. جیسے پاکستان میں بعض نام نہاد پردے کو عورت کی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ پردہ تو عورت کی حفاظت کے لیے ہے، اس کی شان کے لیے، اس کی عظمت کے لیے. دیکھیں کتابیں بہت ساری ہیں، لیکن مسلمان کون سی کتاب ہے جس پر غلاف چڑھاتے ہیں؟ زور سے کہیں قرآن پاک. قبریں بہت ہیں، لیکن کون سی قبر ہے جس پر چادر چڑھائی جاتی ہے؟ وہ اولیاء کرام کے مزارات ہیں. گھر بہت ہیں، لیکن کون سا گھر ہے جس پر غلاف چڑھایا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ. تو خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانا، قرآن پر غلاف چڑھانا، مزار پر چادر چڑھانا، یہ توہین کے لیے ہے یا عظمت کے لیے؟ بتائیے. عظمت کے لیے. تو مسلمان عورت کو اسلام نے پردے کی چادر دی اور یہ بتا دیا کہ یہ وہ مقدس خاتون ہے کہ جب یہ گھر سے باہر نکلے تو کوئی بدنگاہی کرنے والا اس کے جسم پر نگاہ نہ ڈالے، نہ اس کے بالوں پر نگاہ ڈال سکتا، نہ اس کے چہرے پر ڈال سکتا. کتنی عظمتیں عطا فرمائیں. اور ہم نے تو آج اس معاشرے میں یہ دیکھا کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو یوں نگاہی کرتے ہیں، لیکن جب کسی باحیا عورت کو دیکھتے ہیں کہ وہ پردے میں نگاہیں جھکا کر شرم و حیا کا پیکر بن کر جا رہی ہے، تو ان بدنگاہی کرنے والوں کی نگاہیں بھی شرم سے جھک جاتی ہیں، تقدس محسوس ہوتا ہے. یہ ضرور ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ برقعے اس طرح پہنے کہ وہ پتہ چلے یہ برقع ہے. آج کل کا برقع ایسا ہوتا ہے گویا کہ یہ لباس ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ ایسے برقعے بھی اب عام ہو گئے ہیں کہ وہ لباس کی طرح بالکل فٹ ہوتے ہیں، بالکل جسم سے چپکے ہوئے اور فٹ. تو یہ اصل میں برقع نہیں ہوا جو برقعے کا مقصد ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور دیگر بزرگان دین نے جو درس دیا، مثلا حضرت امام غزالی نے لکھا کہ عورت برقع یا چادر پہن کر اس طرح نکلے کہ پہچانی نہ جائے کہ جوان ہے کہ بوڑھی ہے، پہچانی نہ جائے. تو رنگ برنگی برقعے، چمکیلے برقعے، پھر آنکھوں کا کھلا رکھنا یا چہرے کا کھلا رکھنا، پھر چست اور ٹائٹ برقع پہننا، یہ عورتوں کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے. بلکہ برقع سادہ سا ہونا چاہیے، اور رنگ برنگی برقعوں کے بجائے کالے رنگ کا برقع ہو، سادہ سا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو. ہاں، جس عورت کی نگاہیں کمزور ہیں اور انہیں نظر نہیں آتا تو وہ مجبوری میں آنکھیں کھول سکتی ہیں، لیکن جس کی طاقت ہو، جس کی نگاہ درست ہو، تو اسے پردہ جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ چہرہ بھی نظر نہ آئے اور آنکھیں بھی نظر نہ آئے، کیونکہ آنکھیں بھی حسن کا مرکز ہیں اور چہرہ بھی حسن کا مرکز ہے. اسی طرح خواتین پر یہ لازم ہے کہ جب وہ پردہ کریں تو اپنے ہاتھوں پر اور اپنے پاؤں میں دستانے اور موزے ضرور پہنیں، کیونکہ ہاتھوں کی خوبصورتی یہ بھی نظر نہیں آنی چاہیے. اور جب دستانے پہنے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جو قمیض کی آستین ہے اس کو دستانے کے اندر لے لیں، تاکہ جو ہے ہتھیلی اور ہاتھوں کے درمیان جو کلائی کا حصہ ہے، جہاں پر عام طور پر گھڑی باندھی جاتی ہے، تو یہ جو کلائی ہے اس کا مردوں کو دکھانا حرام ہے، حرام گناہ ہے. لیکن عام طور پر جو پردہ جو کرنے والی خواتین ہیں ان کے بارے میں یہی سنا گیا ہے. بلکہ ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کی خواتین بھی احتیاط نہیں کرتی، تو انہیں سمجھانا چاہیے کہ جب عورت نے اگر دستانے پہنے ہیں اور کالا برقع پہنا ہے اور پھر اس میں سے کلائی نظر آئے تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ بات ہے. آپ میری مراد سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل جو مقصد ہے وہ پردے کا وہ کیا ہے. تو کلائی نظر نہیں آنی چاہیے. اسی طرح
گلا جو ہے یہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بال پیچھے سے نظر نہیں آئے، ایسا نہ ہو کہ برقع تو پہن لیا اور پیچھے سے باہر لٹک رہے ہیں تو وہ برقعے کے باہر سے نظر آ رہے ہوں۔ ان تمام چیزوں سے خواتین کو پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر جو شرعی پردہ ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ باہر نکلی تو برقع پہن لیا، اور گھر میں جو نامحرم ہے ان سے پردہ نہیں، تو یہ تو بے پردگی ہوئی۔ شرعی پردہ کرنا، دیور سے بھی پردہ ہو، جیٹھ سے بھی پردہ ہو، چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد جو بھائی ہیں ان سے بھی عورت پردہ کرے، بہنوئی سے بھی پردہ کرے۔ یہ مسئلہ یاد رہے کہ خالو سے بھی پردہ ہے، خالو سے پردہ ہے، پھوپھا سے پردہ ہے۔ یہ دونوں رشتہ دار عورت کے لیے نامحرم ہے، خالو بھی اور پھوپھا بھی۔ ہاں اتنی بڑی عمر ہو، 70-80 سال کے ہوں، بوڑھے ہوں کافی، تو پھر عورت جو ہے ان سے گفتگو وغیرہ کر سکتی ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ یورپ کے اندر زمانہ جاہلیت جو ہے وہ دوبارہ آ چکا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بے پردگی تھی تو وہ آ چکا واپس، بے پردگی عام ہے، اور میں اس پر جو تبصرہ کرنے کی حاجت محسوس نہیں کرتا۔ آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی یورپ گیا ہو تو اس سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ روڈ پر بھی کپڑے اتار کر بیٹھے ہوں تو انہیں کوئی اس میں شرم محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے جیسا شرم کرے تو وہ اسے دقیانوس 1400 سال پرانا سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم 1400 سال پرانے ہیں، بولے الحمدللہ۔ ہمیں نیا دور نہیں چاہیے، ہمیں صحابہ کا دور چاہیے، وہ پیارا دور ہے۔ اللہ کرے کہ اس دور کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ دوسری زمانہ جاہلیت کی وہاں پر جو حالت ہے، وہ حالت یہ ہے کہ سب سے زیادہ طلاقیں یورپ میں پائی جاتی ہیں، امریکہ میں پائی جاتی ہیں، اور اکثر لوگ نکاح نہیں کرتے، بغیر نکاح کے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بنا کر رہتے ہیں، اور جو نکاح کرتے ہیں وہ بھی بیوی پر بہت سارے جھوٹے الزام لگا کر اس کو اتنا وہ تنگ کرتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر معافیاں مانگ کر جان چھوڑاتی ہے۔ تو بات صرف یہی ہے کہ جاہلیت پرانی ہو یا نئی ہو، مزاج دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اور وہی ساری باتیں آج جدید جاہلیت میں پائی جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا، ما نکح آباؤکم، جو تمہارے باپ یا دادا وغیرہ نکاح کر لیں ان سے کبھی بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ یاد رہے کہ سوتیلی ماں ہو یا سگی ماں ہو، باپ نے نکاح کیا، چاہے صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، خلوت پائی جائے یا نہ پائی جائے، صرف نکاح ہو گیا تو اب یہ عورت بیٹے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کہ باپ کی بیوی سے کون نکاح کرے گا، وہ بہت بڑی عمر کی ہوگی، لیکن اسلام جو ہے وہ ہر قسم کے مسائل کو بیان فرماتا ہے۔ عرب شریف میں جو شیوخ ہیں یا بہت دولت مند ہیں، ان کے ہاں یہ معمول پایا جاتا ہے کہ خود تو وہ 40 سال کے 50 سال کے ہوتے ہیں، لیکن وہ جن خواتین سے نکاح کرتے ہیں وہ 15 سال کی 20 سال کی عورتیں ہوتی ہیں، اور پھر یہ ایک بیماری وہاں پر عام ہو گئی ہے کہ عورت جو ہے وہ چند سالوں کے بعد اس سے طلاق لیتی ہے اور پھر اسی کے بیٹے سے وہ شادی کر لیتی ہے۔ تو یہ تو حرام ہے اور اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس پر تمام امت متفق ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا، چاہے تنہائی میں ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، نکاح کرتے ہی اب اس کے تمام بیٹوں پر وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ زمانے جاہلیت میں یہ مرض بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جو پہلے گزر چکا، یعنی جو پہلے تم نے یہ حرکتیں کی، اب تم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مواد معاف فرما دیے، لیکن جب بعض لوگ ایمان لائے
تو ان کے نکاح میں ان کی سوتیلی مائیں تھیں، تو ایمان لانے کے بعد اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے سوتیلی ماؤں سے علیحدگی اختیار کی، یعنی بیوی کے تعلقات ختم کیے۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بڑے غضب کی بات ہے کہ انسان اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا طریقہ ہے۔ گزشتہ آیت میں اس بات کا بیان تھا کہ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلو اور پہلی بیوی کو طلاق دینا چاہو تو اس سے مہر واپس نہ لو، اگرچہ تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو۔ قنطارن، سونے کے ڈھیر کو کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ عورتوں کا مہر بہت زیادہ مقرر کر رہے ہیں اور خواتین کو بہت زیادہ مہر دے رہے ہیں، تو آپ نے یہ خیال کیا کہ اس طرح پھر ہوگا یہ کہ نکاح کرنا مشکل ہو جائے گا اور عورتیں بڑے بڑے مہر کی وہ عادی ہو جائیں گی، تو غریب آدمی وہ کیسے نکاح کرے گا، اور جب نکاح کرنا مشکل ہوگا تو پھر زنا عام ہو جائے گا۔ اور اسلام کا جو انداز ہے وہ انداز یہ ہے کہ شادی کرنا آسان کر دیا جائے۔ کتنا آسان ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیا جائے، نکاح ہو گیا۔ نہ نکاح سے پہلے کوئی رسم ضروری ہے، نہ نکاح کے بعد کوئی رسم ضروری ہے، صرف ولیمہ وہ بھی طاقت ہو تو کرے، اور اگر طاقت نہ ہو تو کوئی حاجت نہیں۔ اور پھر طاقت کے اندر کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑا ولیمہ کرے، دو تین دوستوں کو بلا کر ولیمے کی نیت سے کھانا کھلا دے، ولیمہ ہو جائے گا۔ تو شادی کو کتنا آسان کیا اسلام نے، صرف ایک مہر دینا ہے، بیوی کو رہائش دینی ہے اور اس کے اخراجات اٹھانے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری مرد و خواتین پہ نہیں۔ تو آپ نے یہ خیال کیا کہ اس طرح نکاح سے پہلے بھی کوئی رسومات نہیں، نکاح کے بعد بھی نہیں، نکاح ہے تو آسان، لیکن لوگ عورتوں کو مہر بہت زیادہ مقرر کر رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ مہر اتنا مقرر ہو جائے گا کہ غریب آدمی پھر نکاح نہیں کر سکے گا۔ تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ اب آئندہ سے عورت کو مہر مقرر ضرور کرو، لیکن بہت زیادہ مہر مقرر مت کرو۔ تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر آپ سے کہا کہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر حضرت عمر بن خطاب، اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے اور آپ منع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے قنطارن، سونے کا ڈھیر بھی دے دیا ہو تو واپس نہ لینا۔ تو پتہ چلا کہ مہر زیادہ مقرر کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں دیتا ہے اور آپ روکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ بات تو درست ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کرنے میں شریعت میں منع نہیں، لیکن جب لوگوں کے مسائل پیدا ہو جائیں تو اسلامی حکومت کے اختیارات ہیں کہ وہ ایسے کام کرنے سے روکے کہ جس سے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ لیکن چونکہ اس خاتون نے آپ کی اصلاح کی تھی اور قرآن کی آیت پڑھی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اصلاح کو قبول کر لیا تاکہ آئندہ لوگ میری اصلاح کرتے رہیں اور آئندہ جو ہے کسی اور کو بھی اصلاح کرنے کی ہمت ہو۔ تو آپ نے فرمایا اے عمر، اپنے آپ سے کہنے لگے اے عمر، تجھ سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو چاہو مقرر کرو، میں کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن انصاف کی کیسی شان ہے، اور آپ کا نفس شریف کتنا پاک ہے۔ رزقنا اللہ تعالی اتباعہ، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ دوران گفتگو عورتوں کے پردے کے متعلق حکم بیان ہوا، تو یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نامحرم مردوں کو دیکھنے سے بچے۔
فی زمانہ جو باپردہ عورتیں ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس طرف توجہ نہیں کرتی. غیر مردوں سے بلا وجہ گفتگو کرنا، آواز کا پردہ نہ کرنا، یا غیر مردوں کو، نامحرم مردوں کو دیکھنا، یہ عورتوں میں بہت پایا جاتا ہے اور اسے معیوب نہیں سمجھ. حالانکہ قرآن نے سورہ نور میں جہاں مردوں کو حکم دیا اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وہیں اس سے اگلی آیت میں عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. مومنوں کی مائیں رسول اللہ کے دربار میں ہیں اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، تو رسول اللہ ان سے فرماتے ہیں پردہ کر لو. تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تو نابینا ہیں، انہیں نظر تو نہیں آتا، تو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں. یعنی عورت کو بھی نامحرم مردوں کو دیکھنے سے بچنا چاہیے. حضرت عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ بتاؤ عورت کی خوبی کیا ہے؟ ہر صحابی نے جواب دیا، یعنی جتنے وہاں موجود تھے ان میں سے بہت ساروں نے جواب دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے مطابق کوئی جواب نہ دے سکا. تو حضرت علی اس مجلس سے اٹھ کر آپ گھر پر تشریف لائے اور رسول اللہ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ عورت کی خوبی کیا ہے، یہ سوال ہوا ہے مجلس میں. تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بابا جان سے کہیں کہ عورت کی خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم مردوں کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم مرد اسے دیکھے. حضرت علی نے جا کر پھر یہ جواب دیا. تو رسول اللہ نے فرمایا اے علی تمہیں یہ جواب کس نے سکھایا؟ بڑا خوب جواب ہے اور یہی جواب ہے. تو عرض کی کہ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا نے بتایا. تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی غالباً 22ویں جلد میں، جو جدید ہے 22ویں جلد میں صفحہ نمبر 201 پر یہ بات لکھی، مرد نامحرم عورت کو دیکھے یہ بھی حرام ہے اور عورت نامحرم مرد کو دیکھے یہ بھی حرام ہے، چاہے شہوت کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، چاہے خیال اچھا ہو یا برا ہو. اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں واضح طور پر لکھا کہ مردوں کا دیکھنا بھی حرام ہے اور عورت دیکھے مرد کو یہ بھی حرام ہے. اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح مرد اگر نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے اور پھر آ کر وہ اپنی بیوی سے موازنہ کرتا ہے تو بیوی اسے اچھی نہیں لگتی، تو ایسا عورتوں کے ساتھ بھی ممکن ہے کہ وہ پھر ناشکری کا مادہ پیدا ہو جائے عورت کے اندر. اور کئی گھر آج کل پاکستان میں بھی اور یورپ میں تو یہ عام ہے وبا کہ عورتیں نامحرم مردوں کو دیکھتی ہیں اور پھر جب کوئی مرد انہیں اچھا لگ جاتا ہے تو وہ ناشکری کی وجہ سے وہ اپنا گھر توڑ دیتی ہیں. اور یہ پاکستان میں بھی اب وبا بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پر یہ موبائل فون کہ جو ہمیں یہودیوں نے دیا ہے اور اسے عام کر دیا ہے. اس کے بظاہر فوائد تو ہیں لیکن اس کے نقصانات فائدوں سے زیادہ ہیں. تو موبائل فون میں میسج کرنا، انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرنا، میسیجز، اور اس نے کئی گھروں کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ تعالی مردوں کو بھی شرم و حیا نصیب فرمائے اور عورتوں کو بھی شرم و حیا نصیب فرمائے.